ہلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا فكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. صدق اللہ العظیم. اے نبی آپ اس کتاب میں مریم کا حال بیان کریں. وہ روز جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی، اور اسی حالت میں ہم نے اس کے پاس روح الامین کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. مریم یکایک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تو سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں. مریم نے کہا، کیسے میرے لڑکا ہو جائے گا جبکہ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں. روح الامین نے کہا، ایسا ہی ہوگا کیونکہ تیرا رب کہتا ہے کہ یہ کرنا میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس لیے تاکہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے خدا کی قدرت کا نشان بنائیں اور ایک رحمت بنائیں. اور یہ وہ چیز ہے جو طے شدہ ہے. پھر مریم اس کو اٹھائے رہی اور اس کو لے کر ایک دور کے مقام پر چلی گئی، اس حمل کو لے کر ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا اور وہ کہنے لگی، کاش میں آج کے دن سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان بھی نہ رہتا. نیچے سے اس کو پکارا، غم نہ کرے مریم کہ تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجورے ٹپک جائیں گی، تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے بولوں گی نہیں. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنے قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے، مریم یہ تو نے بڑا طوفان اٹھایا. اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں کوئی بدکار عورت نہیں تھی. لیکن مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا.
لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے، لیکن وہ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، بابرکت کیا ہے، جہاں بھی میں رہوں اس نے مجھے نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اس نے مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے، مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، اور مجھ پر خدا کی رحمتیں ہیں اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اس دن بھی جب میں مر جاؤں گا، اور اس دن بھی جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہی ہے وہ سچ بات جس کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں۔ سورہ مریم پچھلے ہفتے سورہ سیرت کے مناسبت سے جو ہے ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت کا درس ہوا تھا، تو درمیان میں یہ سلسلہ کٹ گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں عیسائیت کے عقائد اور عیسائیوں کی جو سوچ ہے اس پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو حبشے کی ہجرت کے وقت مسلمانوں کو بطور زاد راہ حوالے کی گئی، اور وہاں پر عیسائی دربار میں، عیسائی بادشاہ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں حضور اقدس کے چچزاد بھائی جناب جعفر ابن ابی طالب نے اس کو پڑھ کے سنایا، جس کو پڑھ کر وہ اتنا متاثر ہوا سن کر کہ وہ مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کیا اس نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مریم علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح نظریہ اور صحیح عقیدہ ہونا چاہیے اس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اس معنی کر بہت اہم ہے یہ چیز کہ آج دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی عیسائی ہے، جس میں کچھ لوگ ہیں جو مریم کے پرستار ہیں، کچھ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے پرستار ہیں۔ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دو قسم کے عیسائی ہیں۔ دنیا کی بہت بڑی، سب سے بڑا اس وقت مذہب ہے دنیا میں، مسلمانوں سے بھی پہلے ہے ان کی تعداد۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو عیسائیوں کو اگر ملا لیا جائے تو یہ دنیا کی 3/4 آبادی بن جاتے ہیں۔ یہ صورت دنیا کے 3/4 آبادی کے عقائد کو، لوگوں کے عقائد کو گویا صحیح پوزیشن بتاتی ہے کیا ہونی چاہیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور جناب مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ یہودی جو ہیں جناب مریم علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو بدکار عورت کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ولد الزنا کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ منگنی ہو گئی تھی یہ مریم علیہ السلام کی، ایک بڑھئی کے لڑکے تھے جناب یوسف نجار، ان سے منگنی ہو گئی تھی، لیکن منگنی سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مریم کے بطن سے ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہ ناجائز اولاد ہیں، یہودی یہی کہتے ہیں آج تک۔ اس کے باوجود عیسائیوں سے ایک ہیں، یعنی کہاں تو عیسائی ہیں جو مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، بلکہ پورے ان کے عقائد تفصیل سے میں پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہودی ہیں جو ان کو نعوذ باللہ من ذالک ناجائز اولاد کہتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں اور اسلام کی مخالفت میں آج یہودی اور عیسائی دونوں بالکل ایک ہیں، لیکن عقائد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کے نزدیک جو ناجائز اولاد ہے، دوسرے نزدیک وہ خدا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی شدت ہے اسلام دشمنی میں کہ ان لوگوں نے آپسی اختلافات ختم کر کے اور مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ بنا لیا ہے۔ آج اسرائیل اور امریکہ کا آپ جانتے ہیں گٹھ جوڑ مسلمانوں کے خلاف، حالانکہ عقائد میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوتا اس بنا پر ان میں کہ آپ، حالانکہ مسلمان جناب عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں اور ان کو خدا کا جلیل القدر پیغمبر مانتے ہیں، اور ان کا نام اور جناب مریم علیہ السلام کا نام بھی عزت سے لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح حضور اقدس کے لیے علیہ السلام کہا جاتا ہے، جس طرح سے ان کے لیے علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور جس طرح سے حضور اقدس کی توہین کرنے والا کافر ہو جائے گا ہمارے نزدیک، ویسے ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم علیہ السلام کا انکار کرنے والا یا توہین کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ ان پہ بھی ایمان لانا ویسے ہی ضروری ہے جیسے حضور اقدس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے باوجود کہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت جتنی شدت سے مخالفت کر رہے تھے عیسائی اسلام کی، اور جو کچھ حضور کے خلاف الزام تراشیاں ہو رہی تھیں، اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کریم کی صداقت بیانی اور اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کا ثبوت ہے کہ جناب مریم علیہ السلام کے بارے میں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی ایک ناروا لفظ قرآن کریم میں جواب میں نہیں کہا گیا، اور اسی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے۔ تو ضرور انسان تو ریئیکٹ کرتا ہے، اگر آپ کسی آدمی کو بھی برا بھلا کہیں گے تو جواب میں وہ برا بھلا کہے گا، آپ اس کے عقائد پر حملہ کریں گے تو آپ کے عقائد پر حملہ کرے گا، انسان کی نفسیات ہے۔ لیکن قرآن کریم چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے اس صحیح پوزیشن جو جناب مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ قرآن کریم کی ان آیات میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے پہلے جناب یحییٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا جو 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے، اور زکریہ جو جناب یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں وہی مریم کے کفیل بھی ہیں، پالا انہوں نے ہی مریم علیہ السلام کو۔
اب یہاں پر مفسرین کرام نے جس طرح تفسیریں کی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد جو یعنی صحیح صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا میں. چونکہ پالا ہے جناب زکریا علیہ السلام نے، اور حجرے میں بیت المقدس کے پلی ہیں، دعا مانگی تھی. جناب ان کی والدہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اگر میرے بیٹا ہوا تو میں اس کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی. ربی انی نذرت للرحمن قال انی وضعتها انثى والله، یہ تیسرے پارے میں ہے کہ اے اللہ اگر میرے کوئی بیٹا ہوتا ہے تو میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہ لڑکا میرا وقف ہوگا، اسی میں رہے گا اور خدمت کرے گا بیت المقدس کی. یہ دعا مانگی تھی ان کی والدہ نے. لیکن ہوا یہ کہ پیدا ہوئی مریم علیہ السلام، بیٹا نہیں ہوا. اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. امرات عمران نے کہا کہ اے میرے پروردگار میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے کام کے لیے، تیرے دین کے لیے وقف ہوگا، اور میری اس پیشکش کو قبول فرما. فلما وضعتها، لیکن جب اس کے اولاد ہوئی، جب اس کے بچہ ہوا، قالت رب انی وضعتها انثى، تو اس نے کہا اے میرے اللہ یہ تو میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں نے بیٹے کی دعا مانگی تھی کہ اس کو اللہ کے لیے وقف کروں گی. رب انی وضعتها انثى، اے اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ اس کی کیا پیدا ہوا. کتنی تاریخ کو بدل دینے والی کیسی عظیم شان بیٹی اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے وہ نہیں جانتی تھی. اللہ جانتا تھا کہ کیا پیدا ہوا تھا. ولیست الذکر کالانثی، اور یہ تو وہ بیٹی تھی کہ دنیا کا کوئی مرد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. ولیست الذکر کالانثی. وانی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا. وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. تو یہ پلنے لگی بیت المقدس میں اور بہت اچھی ان کی تربیت ہوئی. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ نے اس کو بہت اچھی تربیت کی، بہت اچھا پرورش کیا. اب تفسیر میں لکھے گا کہ وہ بہت دن دنی رات چوگنی لمبی ہوئی، یہ مطلب اس کا لیا ہے پالنے کا مطلب لیا کہ وہ بہت صحت مند ہو گئی. حالانکہ یہ تھا کہ ان کی تربیت، ان کے اعتبار اتنے شائستہ، وہ اللہ سے اتنی وابستہ تھیں. وکفلھا زکریا، اور زکریا اس کے کفیل بنے، وہی پال رہے تھے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، زکریا جب بھی آتے مسجد میں تو دیکھتے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں. قال یا مریم انا لک ھذا، پوچھتے مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ نے دی ہے. اب یہاں پہ یہ فرض کر لیا گیا کہ کوئی فرشتہ لے کے تازہ تازہ جنت سے لاتا تھا، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں رہتی تھیں، لوگ ضروریات کا خیال کرتے تھے، لاتے تھے. روایت کے بالکل خلاف تھا، مرد رہا کرتے ہیں یا عورت رہ رہی ہے، لڑکی رہ رہی ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی ہیں، بڑی نہیں ہوئی ہیں، لوگ خیال کرتے تھے، اپنے آپ لاتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ہر عورت اور ہر مرد جس کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے. تو یہ صورتحال تھی. اب بیت المقدس میں رہ رہی ہیں، وہاں پر بڑی ہونا شروع ہوئی، شرم و حیا کی عمر آئی. مریم علیہ السلام کے بارے میں تو پہلے یحییٰ السلام کا بیان کیا، ان کی پیدائش کا، زکریا چونکہ کفیل ہیں ان کے بھی، اور اس کے بعد اب مریم کا بیان ہو رہا ہے. مریم کے بعد پھر عیسیٰ کا بیان ہوگا. یہ پوری ترتیب جو تاریخ کی ہے وہی قرآن کریم میں بھی ہے. وذکر فی الکتاب مریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، یعنی ان کے بارے میں صحیح پوزیشن بتائیے، جو اختلافات ہیں ان کو آپ واضح کیجیے. اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیہ، جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے ایک شرقی مکان میں گوشہ نشین ہو گئیں. کیوں؟ اس لیے ہو گئیں. اب آپ دیکھیں کہ عجیب عجیب اس میں وہ کی گئی ہیں. کیوں نے کہا کہ چونکہ بڑی ہو گئی تھیں اور ان کو جو ہے مینسز شروع ہو گئے تھے، اس لیے شرم کے مارے وہ گوشہ نشین ہو گئی. حالانکہ ایسی قرآن شریف میں کہیں کوئی بات نہیں ہے کہ ہر بات میں جو ہے عورتوں کی مخصوص جو چیزیں ہوتی ہیں ادھر ذہن چلا جاتا ہے. یہ غیر ضروری طور سے ذہن جو ہے اتنا بھاری جزرسیوں میں چلا جاتا ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے، تخلیہ کے لیے اعتکاف کی حالت میں تھیں، اس لیے بیت المقدس میں جو مشرقی حجرہ تھا اسی میں رہتی تھی. اب آزاد صاحب نے لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر چلی گئی تھی مکانہ شرقیہ، چونکہ ان کا گھر ناصرہ جو تھا وہ مشرق میں تھا، اس لیے وہاں چلی گئی تھیں بیت المقدس چھوڑ کر. حالانکہ غلط ہے. مکانہ شرقیہ چونکہ کرسچن لٹریچر میں یہی ہے کہ ناصرہ میں وہ چلی گئی تھیں، تو اس لیے انہوں نے اس سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے کیا ہے ایسا. حالانکہ آپ نقشے میں دیکھیں تو وہ مشرق میں ہے ہی نہیں، وہ شمال میں ہے. شمال میں ہے ناصرہ جو ہے، اس لیے قرآن شریف کے الفاظ مکانہ شرقیہ اس کے اوپر لازم ہی نہیں آتا، صادق ہی نہیں آتے. نہ تو اس لیے کہ بڑی ہو گئی تھیں، نہ اس لیے کہ نعوذ باللہ مینسز شروع ہو گئے تھے جیسے وہ کہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتی تھیں تخلیہ میں، اس لیے شرقی کمرے میں بیت المقدس کے وہ منتقل ہو گئی تھیں، حالت اعتکاف میں چلی گئی تھیں. فاتخذت من دونہم حجابا، پردہ لٹکا لیا انہوں نے
اب اس میں یہاں پہ فرض کر لیا ہے کہ صاحب وہ نہانے کے لیے گئی تھی، پردہ لٹکا لیا، نہانے کے لیے گئی تھی، غسل خانے میں فرشتہ آ گیا، یہ سب اپنے ذہن سے بنا لیتے ہیں تانا بانا. پردہ اعتکاف میں لٹکایا جاتا ہے، اس لیے پردہ لٹکا لیا تھا. فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا. ورنہ تو یہ طبیعت یہ انکار کر دی، اباہ کر دی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس نے ہمیں شرم حیا اور شائستگی کی تعلیم دی ہے، نہانے کی حالت میں غسل خانے میں وہ نہا رہی ہیں اور فرشتہ وہاں پہ جا رہا ہے، تو اس طرح کی مطلب ایک مخصوص ذہن ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں گھما دیتا ہے، چلا جاتا ہے. حالت اعتکاف میں تھیں اور اس لیے پردہ لٹکایا تھا، چونکہ عورت تھیں ظاہر ہے، اور مرد بیت المقدس مرد بھی آتے تھے. فارسلنا الیہا روحنا. تو اس اعتکاف کی حالت میں ہم نے روح القدس کو بھیجا ان کے پاس، جبریل علیہ السلام. صحیح پوزیشن معلوم ہو جائے ان کے بارے میں کیا ہے، صحیح پوزیشن معلوم ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے عیسائیوں یہودیوں دونوں کو ان کا صحیح مقام، نہ وہ خدا ہیں نعوذ باللہ ہے، اور نہ وہ بدکار ہے نعوذ باللہ. دونوں باتیں نہیں ہیں. جو صحیح پوزیشن ہے، جو کچھ ہوا تھا وہ یہ ہے. فارسلنا الیہا روحنا. ہم نے ان کے پاس جو ہے روح القدس کو، جبریل کو بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا. اور وہ ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں نمودار ہوئے. مکمل بشر سویا، ایک صحت مند انسان کی شکل میں. کیوں؟ اس لیے کہ مریم علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے ایک انسان ہی چاہیے تھا، ایک انسان چاہیے تھا. اب کہیں یہ ہے کہ ان کا امتحان لینے کے لیے ان کی عفت کا، ان کی پاکیزگی کا وہ انسان کی شکل میں نمودار ہوئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. انہوں نے کہا میں اپنے پروردگار کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، یعنی اگر تیرے ارادے غلط ہیں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے. میرے پاس تنہائی میں اس خلوت میں تو آیا ہے ایک جوان آدمی، تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان کنت تقیا. کیوں؟ یہ کیوں کہا اگر تو واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ ظاہر ہے کہ فرشتے کے چہرے پر انوار تقدس دیکھے یہ شکل سے غلط آدمی نہیں لگتا، غلط آدمی نہیں لگتا. اس کے چہرے پر جو ہے پاکیزگی ہے، طہارت ہے، کردار ہے. اس لیے کہا کہ تو لگتا ہے صاحب کردار، اس لیے میں اللہ سے بنا، اس لیے حوالہ دیا ان کنت تقیہ اگر تو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے. قال انما انا رسول ربک. تو اس نے کہا میں اسی رب کا بھیجا ہوا ہوں تو جس کی پناہ مانگ رہی ہے، اسی رب کا بھیجا ہوا. انما انا رسول ربک، تیرے ہی رب کا، تو جس کا حوالہ دے رہی ہے کہ میں اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں، میں تیرے ہی رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں. انما انا رسول ربک. اور اس لیے لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. زکیہ پاکیزہ کا مطلب یہ کہ وہ لڑکا جو تجھے دیا جائے گا وہ عالی نسب بھی ہوگا، اچھے اتوار والا بھی ہوگا، شائستہ و مہذب بھی ہوگا. زکیہ، غلامن زکیہ. اس سے ساری ان کی یہودیوں کے الزامات کی تردید ہو جاتی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ایسے تھے یا بدکردار تھے یا بد اتوار تھے یا نسب کے صحیح نہیں تھے. غلامن زکیہ سے سب لوگ اس کی تشریح ہو جاتی ہے. اب جو آج کل کے ہیں جدید مفسرین، وہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ بغیر بیٹے کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام. اور ان الفاظ کو بھی توڑتے مروڑتے ہیں وہ تفسیروں کا. میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ لگ جائے کہ کس طرح سے یہ اختلافات ہو جاتے ہیں تفسیروں میں اور کس طرح سے کھیلا جاتا ہے الفاظ کے ساتھ. تو آپ کو چونکہ سن رہے ہیں تو آپ کو ایک اندازہ لگ جائے کہ آپ سوچتے ہوں گے نا کہ ایک ہی آیت ہوتی ہے لیکن لوگ 10 طرح اس کا معنی بیان کر دیتے ہیں. تو یہ سب اس طرح سے ہوتا ہے. یہ تو اس کا ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ باپ آئے تھے یوسف کے، کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، باپ آئے تھے کہ ہم تم سے مطلب رشتہ دینا چاہتے ہیں. رشتہ ہوا اور تعلقات میاں بیوی کے ان کے روابط ان میں قائم ہوئے. یوسف جو ان کے منگیتر تھے یا جو ان کے شوہر بن گئے بعد میں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا، لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا. لوگوں نے اس لیے الزام تراشی کی، ورنہ یہ جائز طور سے اپنے شوہر سے پیدا ہوئے تھے. جدید مفسرین جو ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ بغیر باپ کی وسادت کے پیدا ہوئے، تعبیرات و توجیحات کر کے، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی فرشتہ وشتہ نہیں بلکہ ایسے آئے تھے. اب مریم علیہ السلام جواب دیتی ہیں قالت انا یکن لی غلام، کیسے میرا بیٹا ہو جائے گا. ولم یمسس، تو جب مجھے بشارت دے رہے ہو کہ میرے لڑکا ہو، میرے اولاد ہو، کیسے ہو جائے گا؟ مجھے کسی آدمی نے چھوا نہیں ہے، میں بدکار عورت نہیں ہوں. یعنی ناجائز طریقے سے میں ماں بن سکتی ہوں، نہ ناجائز طریقے سے ماں بن سکتی ہوں. اگر کسی شوہر نے مجھے چھوا ہوتا تو میں جائز طریقے سے ماں بن جاتی، بدکار ہوتی تو ناجائز طریقے سے بن جاتی. لیکن نہ میں بدکار ہوں نہ میرا کوئی شوہر ہے، تو میرے کیسے ہو جائے گی اولاد؟ قال کذالک، فرشتہ نے کہا ہاں ایسے ہی ہو، ایسے ہی ہوگا. قال یوں ہی ہو جائے گا. قال کذالک، یوں ہی ہو جائے گا. ظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر ہی ہو جائے گا. مطلب یہی تو ہوا، یعنی تمہیں نہ کسی آدمی کی ضرورت پڑے گی، کسی بشر کی شوہر کی ضرورت تمہیں نہیں پڑے گی اور ہو جائے گا. قال کذالک، ہاں تمہارے بیٹا یوں ہی ہو جائے گا.
لیکن جو جدید مفسرین ہیں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ تم یہی تو کہہ رہی ہو کہ میرا کوئی شوہر نہیں ہے، تو ایسا ہی ہو جائے گا، یعنی تمہیں شوہر مل جائے گا. قال کذالک، شوہر تمہیں مل جائے گا، یوں ہی ہوگا، شوہر کے ذریعے ہو جائے گا. قال کذالک، وہ اس کو یوں کر کے ترجمہ کرتے ہیں. قال ربک هو علی ہین، تمہارا پروردگار کہتا ہے ہمارے لیے یہ آسان ہے. ابھی سن لیں کہ مطلب وہ ہمارے لیے آسان ہے، اگر شوہر سے ہو جائے گا تو سب کے ہوتی ہے شوہر سے، تو یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے. تو اس کو ترجمہ کرتے ہیں کہ فی الحال رشتے کے تمہارے آثار نہیں ہیں، مگر سارے حالات صحیح ہو جائیں گے، تمہارے کے لیے سب کچھ آسان ہے. یوں کر کے بات کو بچا کے لے جاتے ہیں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم چاہتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اس بیٹے کو ہم لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں اپنی قدرت کا اور رحمت کا. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. ظاہر بات ہے کہ اگر عام فطری طریقے سے، جیسا کہ کچھ جدید مفسرین کہتے ہیں کہ عام فطری طریقے سے اگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں اور کوئی معجزہ نہیں ہے تو کیا نشانی ہوئی پھر؟ نشانی تو کچھ بھی نہیں ہوئی. ہم اس کو ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے. نشانی کیا ہوئی؟ نشانی جب بھی ہے جب وہ بغیر باپ کے پیدا ہوں، تبھی تو معجزہ نشانی بنتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بجائے خود ایک نشانی ہے. ان کے ہاتھ سے جو ہدایت پھیلی، جو لوگ راہ ہدایت پر آئے، جو وہ شخص جس نے اتنی بڑی قربانیاں آپ نے لے دیں، وہ نشانی تھی اس معنی میں. اور رحمت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو رحمت سے بھرپور ہے، پیار سے اور شفقت سے بھرپور ہیں، گویا ان کا وجود تو نشانی ہے، ان کا کردار رحمت ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، وہ نشانی بھی ہیں اور وہ رحمت بھی ہیں. وجود ان کا ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. اور تو دو تفسیریں میں آپ کو پہلے سناتا جا رہا ہوں، جو حقیقت میں حقیقی معنی میں جو تفسیر ہے وہ، اور جو لوگ توڑتے مروڑتے ہیں وہ کہ نہیں وہ اس سے پیدا ہوئے. فحملتہ، پھر وہ حاملہ ہو گئی. وکان امرا مغزیہ، یہ طے شدہ بات ہے. فحملتہ، پھر وہ حاملہ ہو گئی. فانتبذت به مکانا قصیا، اور اس کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. وہاں سے چلی گئی وہ مریم بدنامی کے ڈر سے. بدنامی کے ڈر سے جدید مفسر کہتے ہیں اس لیے کہ لوگوں پہ کلیئر نہیں ہوا تھا کہ یہ شوہر سے ان کے رابطے ہو گئے ہیں، ان کا نکاح ہو گیا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اس لیے بدنامی کے ڈر سے چلی گئی. لیکن ظاہر ہے جب وہ بغیر شوہر کے واسطے کے حاملہ ہوئی ہیں تو اس لیے چلی گئیں کہ لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے. وہاں سے چلی گئیں اپنی عزت بچانے کے لیے، وہاں سے چلی گئیں. فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا، بہت دور دراز مقام پر غالباً اپنی ننیال چلی گئیں. فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، باہر نہیں نکلتی تھی، شرمیلی تھیں، لیکن زچگی کا درد جو ہے انہیں ایک کھجور کی درخت کے نیچے پہنچا دیا. الى جذع النخلہ یعنی اس درد کے مارے گھر سے باہر نکل کے ایک کھجور کی جڑ میں چلی گئیں، ایک کھجور کے درخت کی چھاؤں میں چلی گئیں. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور کہنے لگیں کہ کاش آج کے دن سے پہلے میں مر گئی ہوتی، دنیا مجھے بھول گئی ہوتی، میرا نام و نشان بھی نہ ہوتا. یہ کہنے لگی. جدید مفسر کہتے ہیں کہ ہر عورت جو ہے جو زچگی کے درد سے دوچار ہوتی ہے اس طرح کے الفاظ کہتی ہے کہ کاش میں مر گئی ہوتی. تکلیف کی شدت میں الفاظ نکلتے ہیں. لیکن حقیقت معنی میں مطلب کیا ہے کہ جب وہ بغیر باپ کے ایک بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو انہیں آنے والی رسوائیوں کا خوف ستا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کاش میں مر گئی ہوتی، آج کے دن منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی میں لوگوں کو، اس لیے میں ایک نشان بن جاتی، مجھے کوئی جانتا بھی نہیں. یہ گویا کہ اس معنی میں وہ کہہ رہی ہیں، نہ کہ اس معنی میں کہ انہیں درد و تکلیف ہو رہی ہے، اس معنی میں وہ کہہ رہی ہیں. فناداها من تحتها لا تحزنی، فرشتے نے ان کو، یا کس نے بتایا نہیں کس نے آواز دی اس کو، مریم کو، غم نہ کرے مریم، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے. سریہ عربی میں چشمے کو کہتے ہیں، لیکن سریہ عربی میں عظیم شخصیت کو بھی کہتے ہیں. دونوں معنی آتے ہیں. وہ شخصیت جس کا فیضان پھیلے ساری دنیا میں اور جس کی روشنی پھیلے دور دور تک، اس کو بھی عربی میں سری کہا جاتا ہے. جیسے چشمے سے ہزاروں لوگ پانی پیتے ہیں، ایسی وہ لوگ بھی جن سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھائیں ان کو بھی عربی میں سری یعنی چشمہ کہا جاتا ہے. حضور اقدس کو کہا گیا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے رسول ہم نے آپ کو خیر کثیر کی ایک نہر عطا کی ہے. یعنی حضور اقدس جیسے کی جو بھلائیاں چونکہ ایک نہر کی طرح، جسے نہر کا پانی ہزاروں کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، جس سے حضور کی شخصیت جو ہے تمام کائنات کو سیراب کر رہی ہے، تو آپ کو الکوثر کہا گیا قرآن کریم میں. تو اس طرح سے یہاں سریہ چشمہ رواں کر دیا ہے کہ معنی کیا ہے؟ عام طور سے یہی کہا گیا ہے کہ ایک چشمہ حضرت مریم کے لیے وہاں پر رواں کر دیا گیا پانی پینے کے لیے کھجور کی جڑ کے پاس. لیکن حضرت مریم کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ پانی نہیں ہے اس وقت، بلکہ ضرورت ہے کہ ان کو دلاسا دیا جائے کہ جو پریشان ہے. چنانچہ کچھ تابعین سے یہی تفسیر منقول ہے کہ سریہ یہ بمعنی عظیم شخصیت کے ہے
کہ تم اپنی بدنامی رسوائی کا خوف نہ کرو، کیونکہ جو شخص آج ہم نے تمہیں عطا کیا ہے یہ وہ ہے جس کے نہریں فیض کی ساری دنیا میں پھیلے گی. یہ ایک چشمہ رحمت ہے جو ساری دنیا کے اندر ہم نے تمہیں دیا ہے. قد جعل ربک تحتک سریا، ہم نے تمہیں در حقیقت ایک چشمہ عطا کیا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اس موقع پر چونکہ ایک ماں کو کچھ کھانے پینے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو کہا گیا کہ تو اس درخت کی جڑ کو ہلا، اس سے تیرے لیے کھجوریں، تازہ کھجوریں گریں گی. یعنی خدا کی مدد ہر قدم پہ تیرے ساتھ ہے، خدا نے تجھے چھوڑا نہیں ہے. یہاں بھی تیرے لیے کھجوریں کا انتظام ہے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھا اور پی اور اپنے بچے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. لوگ سوال اٹھائیں گے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے اور تجھ سے پوچھے یہ کہاں سے ہے، کیا یہ کیسا بچہ ہے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، تو جواب دے دینا کہ میں نے اپنے رب کے لیے نظر کا روزہ مانا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی. یعنی اب جواب دینے کی ذمہ داری تمہارے پر نہیں ہے مریم، ہمارے اوپر ہے. جواب ہم دیں گے تمہارا. تم یہ کہہ دینا. دیکھیے وہ بات جو میں نے پچھلے درس میں کہی وہ آ گئی نہیں. میں نے کہا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یا اسلام 3 دن کے لیے گونگے ہو گئے تھے، ایسا نہیں تھا. 3 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس زمانے میں روزہ خاموشی کا روزہ ہوتا تھا، چپ روزہ. آ گیا نا، دیکھیے وہ روزہ. کہہ دینا کہ میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے، میں آج کسی سے بولوں گی نہیں. فلن اکلم انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. تو روزہ وہی چپ کا روزہ جو اس وقت ہوتا تھا، اس میں بولنا بھی منع ہوتا تھا، میں بولوں گی نہیں. فاتت به قومها تحمل، تو وہ اپنے قوم کے سامنے اس بچے کو اٹھائے ہوئے لائیں. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگ کہنے لگے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. دونوں تفسیروں کی روح سے معنی کلیئر ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جائز طور سے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، شوہر سے پیدا ہوئے، تو چونکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ شوہر سے پیدا ہوئے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پاپ کر ڈالا. اور ظاہر ہے کہ جو ہماری تفسیر ہے، جو حضور اقدس سے بھی منقول ہے، صحابہ جو صحیح تفسیر ہے اس کی وہ یہی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئی، تو ظاہر ہے وہ تو خدا کی اس قدرت سے اور معجزے سے ناواقف ہے. وہ تو سوال ہی اٹھائیں گے کہ یہ کہاں سے آیا، تو نے تو بڑا طوفان اٹھالا، بہت بڑا پاپ کر ڈالا. لقد جئت شیئا فریا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں کوئی بدکار عورت نہیں تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ ماں کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ. اخت ہارون کہا گیا مریم کو. اخت ہارون تو کیا مطلب ہے؟ ہارون صلی اللہ، یہ عیسائی آئے حضور اقدس کے پاس، اس کی جناب مغیر اپنے شعبہ سے روایت ہے. ظاہر ہے جو حضور تفسیر بیان کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. کسی بھی آیت کی جو تفسیر حضور بیان کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. یا اخت ہارون کے کئی مطلب لیے لوگوں نے. کسی نے کہا کہ یہ ہارون علیہ السلام جو تھے یہ سوال لے کر آئے حضور کے پاس کہ مریم کو ہارون کی بہن کہا ہے، حالانکہ ہارون تو مریم علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے پیدا ہوئے. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی تھے. تو ہارون تو بہت پہلے پیدا ہوئے. مریم کا واقعہ تو بہت بعد کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے ہیں. تو بہت بعد کا ہے تو انہیں اخت ہارون کیوں کہا گیا؟ قرآن کریم میں یہ سوال عیسائی لے کر آئے حضور اقدس کے پاس. مغیر ابن شعبہ نے حضور اقدس سے پوچھا کہ عیسائی یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے تاریخی اعتبار سے غلط بات کہی ہے، اس لیے کہ ہارون تو بہت پہلے پیدا ہوئے تھے، اور اس میں مریم کو ہارون کی بہن کہلوایا گیا ہے لوگوں سے کہ اے ہارون کی بہن تو نے کیا کیا. تو حضور اقدس نے اس کا جواب دیا. مغیر ابن شعبہ صاحب نے فرمایا کہ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل اپنے بچوں کے نام اپنے پیغمبروں کے نام پر رکھا کرتے تھے. یعنی واقعتاً وہ ہارون کی بہن تھی، ان کے بھائی کا نام ہارون ہی تھا، لیکن یہ وہ ہارون نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، بلکہ وہ ہارون ان کے بھائی ہیں، لیکن ان کا نام بھی ہارون جیسا. ہم نہیں رکھتے. مسلمانوں کو کتنے ہارون ہوتے ہیں؟ ابھی تو ہارون ہوتے ہیں، ابھی تو موسیٰ لوگ نام رکھتے ہیں. کتنے لوگ پیغمبروں کے نام پہ نام رکھتے ہیں نہیں لوگ، شعیب ہے، کسی کا نام کچھ ہے. ایسے اس زمانے میں بھی آپ نے حضور اقدس سے فرمایا کہ مغیر ابن شعبہ سے کہ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے اپنے بچوں کے نام پیغمبروں کے نام پر رکھتے تھے. تو بات کلیئر ہو گئی کہ مراد ہارون وہ ہارون علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ مریم علیہ السلام ہی کے اپنے بھائی کا نام ہارون ہے. اور وہ ایسے پاک باز ہیں کہ لوگ ان کا نام کا حوالہ دے رہے ہیں کہ تم تو ان کی بہن ہو، تمہیں زیب نہیں دیتا، تم نے یہ کام کیا. تم اس کی بہن وہ ہارون کی شہرت جو ہے، ان کے بھائی کی شہرت، وہ ایک پاک باز انسان کی شہرت ہے، اور لوگ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہارون کی بہن ہو کہ تم نے یہ کیا. تو یہاں وہ ہارون مراد نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام والے، بلکہ ان کے بھائی مراد ہیں. اور ایک صاحب نے تو نرالی تفسیر کی ہے. یہ یہیں کے ہوتے تھے، سنبھلی کے تھے وہ مولانا سلطان صاحب، پھر بعد میں آگرے میں تفسیر انہوں نے کی ہے.
تو لکھتے ہیں ہارون ایک بہت بدکار آدمی تھا، نعوذ باللہ، ایک بہت بدکار آدمی تھا کوئی، اور لوگوں نے یوں کہا کہ یہ تو نے کیا ڈرامہ کیا ہے ہارون کی بہن، یعنی تو بھی ہارونی کی بہن ہے، جیسے وہ غلط آدمی ہے تو بھی غلط آدمی، اس معنی میں بولا۔ تو حالانکہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے اور انہوں نے خود اپنے طور سے کیا یہ۔ تیری ماں بری نہیں تھی، تیرا باپ غلط آدمی نہیں تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، میں بولوں گی نہیں، مطلب یہ جواب دے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا ہم کیسے بات کریں اس لڑکے سے جو گہوارے میں ہے، گود کے بچے سے بات کیسے کریں ہم؟ من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں ہم؟ قال، تو بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبداللہ، وہی بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جدید مفسرین نہیں مانتے اس بات کو، وہ کہتے ہیں بچہ کیسے بول اٹھے گا، بچہ کیسے بول اٹھے گا، لہٰذا کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ وہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں پیدائش کے وقت کی بات نہیں ہے، قرآن کریم نے زمانہ جو ہے اس میں سمیٹ دیا ہے جملے میں، پورے الزام لگتے رہے مریم کے اوپر یہی کہ یہ بچہ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ بچہ بڑا ہو گیا، 10-15 سال کا ہو گیا یا 20 سال کا ہو گیا، تب تک بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے زمانہ جو ہے اس میں سمیٹ دیا ہے جملے میں، پورے الزام لگتے رہے مریم کے اوپر یہی کہ یہ بچہ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ بچہ بڑا ہو گیا، 10-15 سال کا ہو گیا یا 20 سال کا ہو گیا، تب تک بھی الزام لگتے رہے، اور لوگوں نے کہا کہ ہارون کی بہن تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ تب انہوں نے کہا اسی سے پوچھو، لڑکے سے، یعنی جب وہ بولنے کے قابل ہو گیا 20 سال کے 25 سال، نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جب ابھی ہمارے سامنے کا بچہ ہے۔ من کان فی المہد صبیا، یہ جدید مفسرین نے کہا، لیکن اگر آپ یوں کر لیں تو پھر اس کے اندر کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ قرآن کریم ان سارے باتوں کو اتنی اہمیت سے کیوں بیان کر رہا ہے؟ کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ تو روزمرہ کی باتیں ہو گئی، پھر بات اس میں بات ہی کیا رہ گئی؟ اس چیز کو نشانی بنا کر، اور یہ بنا کر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی خصوصی قدرت سے نوازا گیا تھا، یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب پیدا بھی اپنے باپ سے ہوئے اور بولے بھی 20 سال کی عمر میں جا کر، تو اس میں تو کچھ رہا ہی نہیں بیان کرنے کے لیے، پھر اس سے کون سا عیسیٰ علیہ السلام کا کردار واضح ہو رہا ہے، کون سی ان کی شخصیت واضح ہو رہی ہے؟ کوئی بات نہیں رہ جاتی اس میں۔ تو اس کی تفسیر بھی حضور سے منقول ہے، اور جو لوگ احادیث کو ایک نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ایسے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ حضور نے خود فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام کیا، بچپن میں 3 بچے آپ نے گنائے جنہوں نے کہ اللہ کی قدرت سے گہوارے میں کلام، یعنی پالنے میں اپنے کلام کیا، تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے ان میں گنا، تو بات طے ہے جب حضور اقدس فرما رہے ہیں۔ لیکن آگے سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں جیسا عیسائی کہتے ہیں، یا میں ولد الزنا نعوذ باللہ نہیں ہوں جیسا یہودی کہتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، جعلنی نبی، یا اس نے مجھے نبی بنایا ہے، ابھی تو نہیں، مطلب میرے لیے فیصلہ کیا ہے، میرے لیے نبی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جدید مفسرین یہیں سے اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ بچہ ہے تو ابھی نبی کہاں بنا ہے، ابھی کتاب کہاں دی ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کتاب دی ہے اللہ نے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور مجھے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، تو ابھی کہاں نماز اور کہاں زکوٰۃ؟ ابھی تو بچے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ابھی تو ان پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ مانا جائے کہ یہ بڑے ہو چکے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ عربی میں قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ یہاں ماضی کا صیغہ بول کے مستقبل اللہ تعالیٰ مراد لیتا ہے۔ جنت میں نہیں دیکھتے آپ گئے جنت والے تو یوں بولے جنت والے، یوں بولے دوزخ والے، حالانکہ بولے کہاں، بولیں گے، بولے نہیں، بولیں گے۔ ونادا اصحاب الاعراف یا اصحاب الجنہ، اعراف والوں نے یوں کہا جنت والوں سے، ونادا اصحاب النار یا اصحاب الجنہ، دوزخ والوں نے یوں کہا جنت والوں سے۔ یہ سب جو ہے پاسٹ ٹینس ہے، سب جگہ یہ بولا ماضی کا، لیکن مراد ہے کہ وہ کہیں گے۔ تو اسی طرح سے یہاں سب بولا یہ گیا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے اس کا حکم، لیکن یہ سب مراد یہ ہے کہ اللہ مجھے نبی بنائے گا، مجھے کتاب دے گا، میرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، یہ مطلب ہے۔ اور مجھے اس نے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے اس نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ اب قادیانی حضرات یہاں پہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی نہیں ہے، کیونکہ عام مسلمانیوں کہتے ہیں کہ وہ آسمان کے اوپر زندہ ہیں، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک بھی میں زندہ رہوں، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، تو جب عام مسلمانوں کے نزدیک وہ زندہ ہیں تو کیسے زکوٰۃ دے رہے ہیں جنت میں بیٹھے ہوئے؟ جب تک بھی میں زندہ رہوں گا، میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا، میں نماز پڑھتا رہوں گا، تو کیا آسمان پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ، اور زکوٰۃ کیسے پیمنٹ کر رہے ہیں؟ پھر وہ پوری زندگی جب انہیں یہ حکم دیا گیا ہے تو مانا جائے گا کہ وہ زندہ نہیں ہے، یہ مانا جائے کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ زندگی یہاں دنیاوی زندگی کے معنی میں مراد ہے، یعنی جب تک بھی میں دنیا میں زندہ ہوں، یہاں موجود ہوں، وہ زندگی جو آسمان پر ہے برزخی زندگی، وہ مراد نہیں ہے یہاں، جو یہ سوال اٹھایا جائے۔
جو قادیانی حضرات اٹھاتے ہیں. وبرم بوالدتی، اور یہ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کا خادم رہوں، خدمت گزار رہوں. دیکھیے کتنا، قرآن تو خود تشریح کر دیتا ہے. وبرم بوالدتی، میں اپنی ماں کا خدمت گزار رہوں. کیوں؟ باپ کا کیوں نہیں؟ کیا اللہ نے باپ کا حکم نہیں دیا ہے کہ باپ کی خدمت گزار رہو؟ خالی اپنی ماں کا خدمت گزار رہا ہوں؟ صاف بات ہے ان کے باپ ہے ہی نہیں. باپ ہے ہی نہیں، تبھی تو یہ کہا گیا کہ میں اپنی ماں کا خدمت گزار رہا ہوں. تو یہ بات وہ ختم ہو جاتی ہے. جدید مفسرین جو کہتے ہیں وہ اپنے باپ سے پیدا ہوئے، اگر باپ سے پیدا ہوئے تو پھر یہاں باپ اور ماں دونوں کی خدمت گزار رہنے کا حکم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کا خدمت گزار رہا ہوں. بورم بوالدتی، یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئی. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میں ان کے لیے شقی نہ بنوں، جبار نہ بنوں. والسلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر اللہ کی رحمتیں ہیں جس دن میں پیدا ہوا. ویوم اموت، جس دن میں مروں گا. ویوم ابعث حیا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اللہ کے سامنے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. قرآن کریم جو ہے پوری بات کہہ کر یہ کردار والے جن کو یہ تعلیمات دی گئیں، اپنے والدہ کی خدمت، نماز، زکوٰۃ کا حکم، نبی خدا کے، اللہ کے بندے، اللہ کی قدرت کے نشان کے طور پر پیدا ہوئے، رحمت اور آیت بن کے پیدا ہوئے. مریم پاک باز عورت جن کو اللہ نے اس امتحان سے گزارا، اور وہ جس خدا نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اس خدا نے جو ہے عیسیٰ اسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پوزیشن. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. نہ خدا ہیں جیسا عیسائی تم کہتے ہو، نہ وہ ولد الزنا ہے جیسا یہودی تم کہتے ہو. یہ ہے صحیح پوزیشن. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ ہے وہ سچ بات جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. صحیح پوزیشن جو ہے، ریئل پوزیشن وہ یہ ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کرتے ہیں. تو اس کو سننے کے بعد ہی نجاشی نے تنکا اٹھایا ایک اس پہ سے، زمین پہ سے، جو عیسائی بادشاہ تھا، اور تنکا اٹھا کر سارے دربار میں جتنی پارلیمنٹ اس کی بیٹھی تھی اس کے سامنے اس نے کہا کہ قسم خدا کی قرآن جو کہہ رہا ہے عیسیٰ اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں ہے، ایک تنکا بھی زیادہ نہیں ہے. بالکل حق گویا یہی ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون، جس میں اختلاف ہے. تو اسلام نے گویا معتدل اور صحیح نقطۂ نظر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور جناب مریم علیہ السلام کے بارے میں یہاں پیش فرمایا. اور ظاہر ہے کہ کامن سینس کی بات بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اسی روپ میں دیکھا جائے جو خدا کے پیغمبر ہیں. اور یہ کتنا بڑا ثبوت ہے قرآن کی صداقت کا کہ یہ ان عیسائیوں کے مقابلے میں جو حضور اقدس کو کوئی بھی گالی دینے میں اور کوئی بھی ستانے میں کوئی تکلیف نہیں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے. تو یہ پوری پوزیشن ہے. اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات شروع ہوتی ہیں جو اگلے درس میں آپ کے سامنے آئے گی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا